وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سال بھی بہت سارے افراد کو عازمین حج کے زمرے میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ کی کچھ عبادتیں دائمی عبادتیں ہیں جو ہمیشہ انجام پانے والی ہیں، اور کچھ ایسی عبادتیں ہیں جو موسمی عبادتیں ہیں۔ ایک موسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان عبادتوں کو رکھا ہے، جن میں سے یہ حج کی عبادت ہے۔ آپ چاہیں تو اپنے لحاظ سے کسی بھی وقت نہیں کر سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک وقت کے ساتھ مقرر کر رکھا ہے جو زندگی میں ایک دفعے فرض ہوتی ہے۔ حج کی کئی شکلیں ہیں، حج قران، حج تمتع اور حج افراد۔ ہر حج کے الگ الگ احکام ہیں، الگ الگ مسائل ہیں، لیکن ہندوستان سے جانے والے لوگ عام طور پر حج تمتع کرتے ہیں، تو اس اعتبار سے ہم کوشش کریں گے کہ حج تمتع کے احکام جانیں، اور اگر کوئی دوسرا حج کر رہا ہے تو اس کے بارے میں وہ سوالات کر سکتے ہیں، یا وقت اجازت دے تو حج کی دوسری قسم پر بھی روشنی ڈالی جا سکتی ہے۔ حج تمتع کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ پہلے عمرے کی عبادت سے فارغ ہو جائیں، اور اس کے بعد میں عام لباس میں آ جائیں، حلال ہو جائیں، پھر اس کے بعد حج کی مستقل عبادت 8 تاریخ سے شروع کی جائے گی، 8 ذی الحج سے شروع کی جائے گی۔ مستقل طور پر عمرہ کر لینا، پھر اس کے بعد میں مستقل طور پر حج کرنا، یہ حج تمتع کہلاتا ہے۔ اس عبادت کے کچھ ارکان ہیں، کچھ شروط ہیں، کچھ واجبات ہیں، اور کچھ سنتیں اور مستحبات ہیں، اور اس عبادت میں کچھ منع کردہ کام ہیں جنہیں محظورات یا ممنوعات کہا جاتا ہے، جن سے ہم کو بچنا ہے۔ بچنے والے جو کام ہے، احرام کی حالت میں خوشبو نہیں لگانا چاہیے، احرام کی حالت میں بال نہیں کاٹنے چاہیے، احرام کی حالت میں ناخن نہیں تراشنے چاہیے، احرام کی حالت میں نکاح نہیں کرنا یا نکاح نہیں کرانا چاہیے، احرام کی حالت میں شکار نہیں کرنا چاہیے، احرام کی حالت میں شوہر اور بیوی کے جسمانی تعلقات انٹرکورس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ احرام کی حالت میں منع کردہ کام ہے۔ اگر کسی آدمی کو خوشبو پسند ہے تو وہ احرام سے پہلے جب غسل کرے گا، غسل کرنا سنت ہے، مستحب ہے، یہ رکن نہیں، لازم نہیں۔ اگر کوئی غسل کرے گا تو غسل سے فارغ ہونے کے بعد وہ خوشبو کا استعمال کر سکتا ہے، لیکن خوشبو کا استعمال احرام کے کپڑوں پر کرنا اس کی اجازت نہیں، منع ہے۔ خوشبو کا استعمال نیت کرنے سے پہلے جسم پر کر سکتے ہیں، جسم پر خوشبو مل سکتے ہیں، رگڑ سکتے ہیں، لیکن احرام کے لباس پر نہیں، اور وہ بھی نیت کرنے سے پہلے۔ اہل علم نے خوشبو منع ہونے کی وجہ، احرام کی حالت میں خوشبو کیوں منع ہے، اس کی وجہ یہ بتائی کہ عام طور پر آدمی جسمانی تعلقات قائم کرنے کا ذہن بناتا ہے، خوشبو جماع پر انسان کو ابھارتی ہے، اسی لیے منع کیا گیا۔ بہت سارے لوگ الگ الگ سوالات کرتے ہیں، زعفران کی چائے پی سکتے یا نہیں، فلاں سوالات۔ صحابہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ احرام کی حالت میں آپ خوشبو سونگھ بھی سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، شم الریحان کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جسم پر لگانا منع ہے خوشبو کا استعمال۔
احرام کی حالت میں داخل ہونے سے پہلے، لباس پہننے کے بعد نیت کرنے سے پہلے کوئی 2 رکعات نماز نہیں ہے۔ احرام کی کوئی خاص 2 رکعات نماز نہیں ہے۔ لوگ گھر میں پڑھتے ہیں، الگ الگ مقامات پر، ایئرپورٹ پر پڑھتے ہیں، نہیں۔ اگر کوئی مدینے سے گزر رہا ہے عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، اور مدینہ اس کی میقات ہے، تو وہ مبارک وادی میں جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کا حکم دیا اس جگہ کی برکت کے لیے، نہ کہ احرام کے طور پر۔ تو تمام اہل علم نے یہ بات بتائی کہ احرام کی کوئی خاص 2 رکعات نماز نہیں ہے، سوائے ان افراد کے جو ذوالحلیفہ کی میقات سے گزرے، ان افراد کے لیے اس جگہ کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنا مشروع ہے۔ خواتین کے لیے ان کا اپنا لباس احرام کا ہے، ان کے لیے پابندی صرف یہ ہے کہ وہ گلوز، دستانے نہیں پہنیں گی۔ ان کے لیے دوسری پابندی یہ ہے کہ وہ نقاب، فیس پیس نہیں باندھے گی، ماسک بھی استعمال نہیں کرے گی احرام کی حالت میں۔ خواتین کے لیے صرف اتنی پابندی ہے، باقی ان کا اپنا لباس جو وہ عام لباس پہنتی ہے وہی ان کا لباس احرام کا لباس ہے۔ خواتین جب اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے ہوگی تو ایسی صورت میں اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ہاتھ بھی کھلے رکھے اور چہرہ بھی کھلا رکھے، لیکن اکثر اس سفر میں غیر محرم رہتے ہیں، اجنبیوں کا آمنا سامنا ہوتا ہے، تو صحابیات اور تابعی خواتین کا، صحابہ کی بیویوں کا یہ عمل رہا، ام المؤمنین کا یہ عمل رہا کہ اوڑھنی کو چہرے پر ڈال لیتی تھی، لٹکا لیتی تھی۔ باندھنا، فیس پیس باندھنا، نقاب باندھنا وہ منع ہے، گرہ باندھ کر، گھیٹی جسے ہم کہتے ہیں عام زبان میں، وہ منع ہے، لیکن حجاب کرنا منع نہیں ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ احرام کی حالت میں ماسک لگانا خواتین، مرد آدمی لگا سکتا ماسک، کوئی حرج کی بات نہیں، مرد آدمی کے لیے اجازت ہے۔ صحابہ میں عثمان رضی اللہ عنہ احرام کی حالت میں چہرے کو لو سے بچانے کے لیے چہرے کو ڈھانکا کرتے تھے۔ سر ڈھانکنا منع ہے مرد آدمی کے لیے، لیکن کچھ اہل علم نے کہا، شیخ عبد المحسن العباد وغیرہ، وہ روایتوں سے کہ انتقال ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک صحابی سے کہا کہ اس کا چہرہ بھی کھلا رکھو اور اس کا سر بھی کھلا رکھو، رأسہ و وجہہ۔ اس روایت سے کچھ علماء نے منع کیا اور عثمان رضی اللہ عنہ کے عمل سے کچھ علماء نے اجازت دی، تو یہ لچکدار معاملہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ عورت کے لیے پابندی دستانے پہننے کی پابندی ہے اور عورت کے لیے پابندی نقاب لگانے کی پابندی ہے، لیکن وہ اجنبیوں کے سامنے کپڑا ڈال سکتی ہے، اوڑھنی ڈال سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور بعض خواتین کیپ یا ہیٹ لگاتی ہے تاکہ کپڑا ڈائریکٹلی نہ لگے، یہ تکلف ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ خواتین جو صحابیات تھیں یا تابعین، صحابہ کی جو بیویاں تھیں، انہوں نے اس طرح سے رکاوٹ کے ذریعے کوئی ایسا تکلف والا کام نہیں کیا۔ مرد آدمی داخلی کپڑے نہیں پہنے گا احرام کی حالت میں، اور صرف 2 کپڑے وہ اپنے جسم پر رکھے گا، ایک تہبند کی طرح اور ایک اوپر چادر کے طور پر، 2 ہی کپڑے رکھے گا۔ احرام کا لباس الگ ہے، احرام کی حالت الگ ہے، یہ احرام کے کپڑے ہیں۔ احرام جسے کہتے ہیں وہ نیت کا نام ہے، جیسے ہی اللہم لبیک عمرتن کہیں گے، اللہم لبیک حجن کہیں گے، وہ حج اور عمرے کی عبادت داخل شروع ہوگی، یہ احرام کی حالت ہے، نہ کہ صرف لباس۔ ہمارے ذہنوں میں احرام کا لباس پہن لے، اگر ہم نے نیت بھی نہیں کی تو وہ پابندیاں آ جائے گی، اس طرح سے سمجھا جاتا ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ
لباس تبدیل کرنا ہو، نیت کرنی ہو، یہ سب کام امیگریشن سے فارغ ہونے کے بعد میں، فلائٹ میں بیٹھنے کے بعد میں کیے جائیں اگر سہولت ہے، ورنہ آپ ایئرپورٹ پر پریئر ہال میں کپڑے تبدیل کر سکتے ہیں، نیت نہ کریں، نیت جہاز میں بیٹھنے کے بعد کریں۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے کاغذات کا مسئلہ ہو جاتا ہے، ویزا کا مسئلہ، پاسپورٹ کا مسئلہ، یا کچھ بھی جہاز میں ٹیکنیکل پرابلم آتی ہے، حالات کی وجہ سے ڈیلے، تو آپ کے لیے احرام کی پابندیاں شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ عام حالت میں آئیں گے تو آپ کو دم دینا پڑے گا، بہت سارے احکام آ جائیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ فلائٹ میں بیٹھ جائیں، اس کے بعد میں اللہم لبیک عمرۃ کہہ کر نیت کریں۔ اگر آپ اپنی جانب سے عمرہ اور حج کر رہے ہیں، آپ نے اس سے پہلے اپنی جانب سے عمرہ یا حج کیا اور اب کسی اور کی جانب سے عمرہ بدل یا حج بدل کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو تھوڑے الفاظ کا اضافہ کرنا پڑے گا۔ اللہم لبیک عمرۃ عن احمد، یعنی احمد مثال کے طور پر احمد نامی شخص کی جانب سے آپ کر رہے ہیں تو نام، یا عبداللہ ہو تو ان کا نام، جن کی جانب سے بھی کرنا ہو ان کا نام آپ کو ذکر کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد میں آپ تلبیہ پڑھتے رہیں، جتنی بلند آواز سے پڑھیں اتنا اچھا ہے، بشرطے کہ آزو بازو والوں کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ تلبیہ ایسا معاملہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی تلبیہ پڑھیں گے، تلبیہ پڑھنا کسے کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس کو تلبیہ کہتے ہیں۔ جب کبھی تلبیہ پڑھا جائے گا الا بشر بالجنہ، جنت کی بشارت دی جائے گی۔ ہر دفعے آدمی جنت کا مستحق ہو رہا ہے، اتنی دفعے۔ اور دوسری فضیلت یہ بتائی گئی احادیث میں کہ جب آدمی تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ زمین پر پائے جانے والے پتھر، کنکریاں، درخت سب تلبیہ پڑھتی ہیں، درخت بھی تلبیہ پڑھتے ہیں، اور سب کا یہ جو ذکر ہے، سب کی جو تسبیح ہے، ان سب کا اجر تلبیہ پڑھنے والے کے نام اعمال میں آئے گا۔ تو جتنا ہو سکے احرام کی حالت میں اپنی زبان کو تلبیہ سے، اذکار سے تر رکھیے، تاکہ بے شمار، بے حد و حساب اجر و ثواب آپ کے نام اعمال میں آئے گا۔ یہ تلبیہ کی بڑی فضیلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ آپ اس کے بعد آرام سے ہوٹل میں پہنچیں، نیند لے لیں، تھکان دور کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے مکہ آتے تو عمرے کی عبادت شروع کرنے سے پہلے غسل بھی کیا کرتے تھے۔ آپ آرام سے احرام کا لباس تبدیل کرنا چاہیں تو اگر خراب ہو گیا تو تبدیل کیجئے، ورنہ غسل کرنا چاہیں، نیند لینا چاہیں تو اطمینان سے فارغ ہونے کے بعد کعبۃ اللہ کی طرف رخ کریں۔ بہت سارے لوگ جلدی کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ احرام کی حالت میں سونا منع ہے وغیرہ، یہ غلطی ہے اور سنت کے خلاف بھی ہے، عبادت کا مقصد بھی فوت ہو جائے گا۔ آپ جس قدر صحت مند رہیں گے، چست رہیں گے، آرام کی حالت میں رہیں گے، اسی قدر دعائیں ایک سوئی کے ساتھ آپ کر پائیں گے اور عبادت بھی صحیح انداز سے آپ کر سکیں گے۔ جب آپ مسجد حرام کی جانب آئیں گے، مسجد حرام اس مسجد کو کہتے ہیں جو کعبۃ اللہ کے اطراف بنی ہوئی ہے، اس کو حرم مکی بھی کہا جاتا ہے۔ مسجد حرام کی طرف آئیں گے، مسجد حرام میں داخل ہوں گے یا داخل ہونے سے پہلے اگر کعبۃ اللہ پر نظر پڑ رہی ہے تو دونوں ہاتھ اٹھانے چاہیے، آسمان کی جانب، اللہ کی جانب دونوں ہاتھ اٹھانے چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام، یہ دعا صحابہ کرام سے ثابت ہے، صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ اور اس کے بعد میں جب مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھ کر آپ داخل ہوں گے، بیٹھنا ہو تو تحیۃ المسجد پڑھیں، ورنہ طواف کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں تو طواف کر سکتے ہیں۔
آپ کے ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جائے گی۔ عمومی طور پر حاجی کی سواری اونٹ، قدیم زمانے میں اونٹ تھی، اپنے گھر سے حرم جاتے پہنچے تک سواری جتنا قدم اٹھائے گی رکھے گی، اور اسی طرح طواف میں جتنے قدم اٹھیں گے اور زمین پر پڑیں گے نیکیاں لکھی جائیں گی، گناہ مٹائے جائیں گے اور درجات کو بلند کیا جائے گا۔ قدیم زمانے میں اونٹ تھے، موجودہ دور میں فلائٹ ہے۔ اب پنکھا جتنی دفعے پھرے گا انسان اندازہ نہیں کر سکتا کتنی دفعے۔ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت کشادہ ہے، بے حد و حساب نیکیوں میں، نام اعمال میں انشاءاللہ نیکیاں لکھی جائیں گی۔ ہر قدم پر نیکی ہے، بلکہ بعض روایات ایسی ہیں کہ طواف جس نے کیا، اگر ہفتہ بھر وہاں رہنے کا موقع ملا، طواف کرتا رہا تو ایک گردن آزاد کرنے کے برابر بھی اس کو اجر ملے گا۔ الگ الگ روایتیں ہیں۔ طواف جب شروع کریں گے، فرض کیجئے مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے، اگر یہ کعبۃ اللہ ہے تو یہاں حجر اسود ہے اور یہاں رکن یمانی ہے اور یہاں دروازہ ہے، اور اس کے درمیانی جگہ کو ملتزم کہا جاتا ہے، اور یہاں پر مقام ابراہیم ہے، گولڈن کلر کا کچھ بنا ہوا ہے جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ حجر اسود سے کعبۃ اللہ کے طواف کی ابتدا کرنی چاہیے۔ موقع بالکل نہیں ملے گا آپ کو، اپنے آپ کو آزمائش میں نہ ڈالیں۔ قسمت سے اگر موقع مل جائے تو بوسہ لیجئے، ورنہ ہاتھ لگا سکتے ہیں تو یہ بھی مشکل کام ہے۔ ہاتھ کو آزمائش میں مت ڈالیں، کتنے لوگ ہاتھ سے معذور ہو گئے وہاں ہاتھ لگانے کی چکر میں۔ آپ اگر اشارہ بھی کر دیں گے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، بوسہ لینے کا اجر ملے گا، چھونے کا اجر ملے گا آپ کو۔ آپ اگر صرف اشارہ بھی کر دیں گے تو وہی ثواب ملے گا، ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ لوگ اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، لڑکیاں وہاں پر رہتی ہیں، چوریاں ہوتی ہیں، مختلف غلطیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، لہٰذا آپ دور سے اشارہ کریں اور آپ کے لیے وہی اجر ملے گا۔ طواف کی ابتدا ایسے ہی ہوگی، آپ ایسا آنا چاہیں تو بھی آپ کو اجازت نہیں ملے گی۔ اس طرح سے حجر اسود کی جانب اپنے آپ کو، اپنے لیفٹ ہینڈ کو حجر اسود کی جانب رکھیں گے۔ اس کی حکمت علماء نے یہ بیان کی کہ ہمارا دل کعبۃ اللہ کی طرف قریب رہتا ہے۔ اس انداز سے جب ہم طواف کریں گے تو طواف کرنے والے کا دل کعبۃ اللہ سے قریب رہتا ہے، یہ دلی لگاؤ اور دلی قربت رہتی ہے۔ اس وجہ سے طواف کو ایسے رکھا گیا، ایسے نہیں رکھا گیا۔ حالانکہ ہمارے پاس دائیں جانب کاموں میں اہم ہے، پہلا قدم، دایاں قدم وغیرہ، جوتی پہننا ہو، مسجد میں داخل ہونا ہو، اچھے کاموں کے لیے رائٹ ہینڈ کو اہمیت دی گئی، لیکن یہاں پر لیفٹ سائڈ سے اس لیے رکھا گیا، اہل علم نے کہا کہ دلی لگاؤ، دلی قربت، نزدیکی کعبۃ اللہ کی طرف رہے۔ ابتدائی جو 7 چکروں میں جو 7 چکر ہوتے ہیں، ابتدائی جو چکر ہیں آپ قریب قریب سے کریں، جلدی جلدی فارغ ہو جائیں گے۔ جب 6 اور 7ویں چکر رہے گی جب نکلنے کی کوشش کریں، ورنہ 7 چکر آپ کرنے کے بعد نکلنے کی کوشش کریں گے تو نکلے تک آپ کی اور ایک چکر ہو جائے گی، اور پھر آپ کو صفا مروہ میں داخل ہونے میں تکلیف ہوگی۔ تو آخری چکر آپ ایسی کریں کہ آپ جب حجر اسود تک پہنچیں گے تو خود بخود باہر نکل جائیں۔ جب طواف قدوم ہے، یعنی آپ کے ارائیول کا جو طواف ہے، طواف قدوم، اس میں 2 باتوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد اور 2 طواف آئیں گے جو 10 تاریخ کا طواف ہے، سب سے اہم رکن ہے، طواف زیارہ یا طواف افاضہ کہتے ہیں۔ تو اس میں اور رخصتی سے پہلے، نکلنے سے پہلے جو طواف وداع ہے، اس میں یہ نہیں ہے کام۔ کون سے 2 کام نہیں ہے جو صرف اس میں ہے؟ ایک کام اضطباع کہتے ہیں، اپنے رائٹ ہینڈ کو کھلا رکھنا، چادر کو اس ہاتھ کے نیچے سے لینا
اور اس کو کھلا رکھنا، یہ سنت ہے۔ اگر کوئی بھول جائے تو کفارہ نہیں، اگر پابندی سے کھلا رکھ لے تو اجر کی بات ہے، کریں گے تو اجر ملے گا، اگر بھول چوک ہو جائے تو کوئی دم نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، سنت ہے۔ پہلی یہ سنت طواف قدوم میں ہے، اور دوسری سنت ہے کہ ابتدائی 3 چکروں میں رمل، تھوڑی تیزی سے چلنے کی کوشش کرنا، مطاف اگر کھلا ہو، صحن میں اگر جگہ ہو تو یہ دونوں کام عورتوں کے لیے نہیں ہے، صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے رمل نہیں ہے، تیزی سے چلنا عورتوں کے لیے نہیں ہے، وہ اپنی عام چال چل سکتے ہیں۔ یہاں ایک غلطی ہوتی ہے بعض لوگوں سے، جن کی خواتین رہتی ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے طواف کرنے میں حجر اسود ان کے بائیں جانب نہیں ہوتا، اس طرح سے پیٹ کر لیتے ہیں، الگ الگ گھیرا بناتے ہیں، تو ابن عثیمین رحمہ اللہ اور دیگر علماء نے کہا کہ بہت ممکن ہے ان کا طواف صحیح نہیں، وہ طواف انویلڈ ہوگا، اس بات کا ہم کو خیال رکھنا ہے۔ آپ اپنی خواتین کو پروٹیکٹ کیجئے، ان کو اسسٹ کیجئے، شریعت منع نہیں کرتی، لیکن آپ کا جو ڈائریکشن ہونا ہے کہ آپ کا دل بھی کعبۃ اللہ سے قریب رہے، آپ اسی ڈائریکشن میں جا کر آپ طواف کرتے ہوئے ان کی حفاظت کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ان کو چین بنا کر، بعض لوگ چین بنا لیتے ہیں اور الگ الگ انداز میں پوزیشن میں آتے ہیں، تو اس غلطی سے بچنا چاہیے۔ طواف کے دوران آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، دعائیں پڑھ سکتے ہیں، عرب اپنی زبان میں کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ جب آپ طواف کرتے ہوئے یہاں پہنچیں گے، رکن یمانی پر پہنچیں گے، موقع ملا تو آپ اس کو چھو سکتے ہیں، لیکن اشارہ بھی نہیں کریں گے، بوسہ بھی نہیں لیں گے۔ یہاں 3 کام ہے حجر اسود کے پاس، آپ بوسہ لے سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، اشارہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں صرف ایک ہی کام ہے، موقع ملا آپ چھوئیں گے، نہیں ملا کوئی حرج کی بات نہیں، آگے بڑھ جائیں گے۔ یہ جو رکن یمانی اور حجر اسود ہے، اس کے درمیان جتنا فاصلہ ہے وہاں آپ کو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ ایسے آپ کی ایک چکر پوری ہو گئی۔ موقع ملے ملتزم سے آپ چمٹ سکتے ہیں، اپنا چہرہ رکھ سکتے ہیں، اپنا سینہ لگا سکتے ہیں، اپنے دونوں ہاتھ پکڑ کر وہاں دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہ عمل رہا، لیکن یہ کوئی لازم نہیں ہے، یہاں بھی طرح طرح کی آزمائشیں آتی ہیں، لہٰذا آپ یقین جانیں سنت پر عمل کرنے کے لیے حرام کام نہ کیجیے، لوگوں کو تکلیف دینا یا کسی اجنبی سے ٹکرا جانا وغیرہ، آپ کسی بھی سنت کو پورا کرنے کے لیے حرام کام سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ اس طرح سے 7 چکریں آپ کو پوری کرنی ہے، اور اس کے بعد میں 2 رکعات نماز ادا کرنا ہے۔ اگر چھوٹی سی آیت ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو یہ پڑھتے ہوئے مقام ابراہیم کے پیچھے حکومت نے صحن کے نیچے، چھت کے نیچے ایک جگہ خاص کی ہے، وہاں 2 رکعت نماز ادا کیجیے۔ طواف کرنے والوں کو روکتے ہوئے نماز ادا نہ کیجیے، یہ غلط طریقہ ہے۔ جہاں پر حکومت نے نماز پڑھنے کے لیے جگہ بنائی وہاں جائیے، وہاں یا مسجد میں کسی بھی مقام پر پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں کسی بھی مقام پر پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ پہلی رکعت میں ہو سکے تو سورہ کافرون پڑھنا ہے، اگر یاد ہو تو قل یا ایھا الکافرون، اگر یاد نہ ہو تو کوئی بھی سورت پڑھیے، بہتر ہے، وقت ہے آپ کے پاس، یاد کر لیجئے تاکہ پوری سنت کے مطابق آپ کی یہ عبادت ہو سکے۔ دوسری رکعت میں آپ کو سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھنی ہے، یہ سنت ہے، مسنون ہے، اگر آپ بھول جائیں کچھ بھی آپ پڑھ لیں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو کھڑے ہو کر زمزم پینا ہے اور اپنے سر پر زمزم ڈالنا ہے، اور موقع ملے تو حجر اسود کا پھر سے بوسہ لینا ہے۔ یہ سنت ہے جو بہت کم لوگ اس سے واقف ہیں، ورنہ ضروری نہیں، مسنون ہے یہ۔
اس کے بعد صفا اور مروہ کی جانب آپ آئیں گے، پہاڑی کی جانب۔ یہاں جب آپ کا طواف 7واں ختم ہوگا تو یہیں سے راستہ جا رہا ہے صفا اور مروہ کی جانب۔ نیچے جانے کی چکر میں اپنے آپ کو تکلیف میں نہ رکھیں، جب جس فلور پر گنجائش رہتی ہے حکومت ویسے راستے بنا دیتی ہے، حکومت کے ساتھ آپ تعاون کریں، جہاں بھی سہولت ہو، جس فلور پر بھی سہولت ہو، اجر میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ نیچے کرنا افضل، اوپر کرنا غیر افضل، ایسا کوئی معاملہ نہیں، اجر میں انشاءاللہ کوئی کمی نہیں آئے گی۔ جہاں بھی موقع ملے آپ وہاں سے سعی کریں۔ طواف کے دوران اگر باوضو آپ رہیں تو بہت اچھی بات ہے، احتیاط کا یہ پہلو ہے۔ طواف کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے تو آپ کا طواف درست ہو جائے گا۔ باوضو رہ کر طواف کرنا سنت ہے، افضل ہے، شرط نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی بھی صحیح اور صریح دلیل نہیں پائی جاتی جو طواف کے لیے وضو کو شرط بتائے، سب عام اور قابل اعتراض دلیلیں اور روایتیں ہیں۔ لیکن آپ کو وضو کی ضرورت نماز سے پہلے پڑے گی، آپ وہیں پر کر سکتے ہیں تو کوشش کریں۔ اسپرے بوٹل سے کم پانی استعمال کرتے ہوئے کر سکتے ہیں تو اس سے بھی آپ انشاءاللہ وضو کرنے میں، کیونکہ بہت زیادہ تکلیف کا ماحول رہتا، باہر نکلنا، حمامات کو جانا، پھر وضو کر کے آنا، آپ کم پانی کا استعمال کرتے ہوئے کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس کی گنجائش ہے۔ ایک کپڑا بھی ساتھ رکھیں تاکہ آپ سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو آپ کے جسم سے جھڑنے والے پانی سے۔ 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، پھر اس کے بعد میں صفا اور مروہ کی جانب آئیں۔ یہاں ہی سے راستہ بنا ہوا ہے، جیسے ہی آپ کی 7ویں چکر ختم ہوگی صفا اور مروہ کی جانب راستہ آپ کو دکھائی دے گا۔ صفا سے سعی شروع ہوگی، سعی کرنے کے لیے بھی وضو ضروری نہیں ہے، اگر باوضو ہیں تو اچھی بات ہے، ورنہ سعی کے لیے بھی وضو لازم نہیں ہے۔ صفا پہاڑی پر جب آپ آئیں گے تو کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنا چاہیے، دونوں ہاتھ اٹھانے چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے۔ کون سی دعائیں مسنون ہے؟ 3 دفعے آپ سب سے پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھیں، پھر اس کے بعد میں 3 دفعے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اس ذکر میں یحیی ویمیت کا اضافہ ہے۔ لا الہ الا اللہ بعض روایت میں اتنا ہی ہے، بعض روایت میں لا الہ الا اللہ وحدہ کا اضافہ ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں، کسی بھی حدیث پر آپ عمل کریں انشاءاللہ اجر مل جائے گا۔ پھر اس کے بعد تھوڑا اور یہ دعا طویل ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعا آپ کو 3 دفعے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ اپنی زبان میں جو دعائیں کرنا چاہیں کریں اور اس کے بعد سعی کی ابتدا کریں۔ مثال کے طور پر یہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ آیت مسنون ہے حکم کے اعتبار سے۔ اگر یہ آیت پڑھیں گے تو پوری آیت پڑھیں گے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ علیم تک آپ کو پوری آیت پڑھنی ہے، یا تو کتاب کے ذریعے پڑھیں یا تو موبائل کے ذریعے پڑھیں، یا اوپر بھی اس جگہ آیت لکھی ہوئی رہتی ہے پہاڑی کے اوپر، یہ مسنون ہے۔ کوئی اگر نہیں پڑھ سکے تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں، پڑھیں گے تو کامل اجر اور کامل مکمل ثواب انشاءاللہ ملے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ صفا سے مروہ کی جانب آئیں گے، ایک دفعہ اگر آپ آ جائیں مروہ کی جانب تو یہ 1 چکر شمار ہوگی۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا آنے پر 1 چکر شمار کرتے ہیں، یہ غلطی ہے، یہ 2 چکر شمار ہوں گی۔ جب آپ صفا سے نکل کے مروہ کی جانب جانے لگیں گے، 2 لائٹ گرین کلر کی لائٹ آپ کو نظر آئے گی،
اس کے درمیان آپ کو ایک دعا پڑھنی ہے، رب اغفر ورحم انک انت الاعز الاکرم، رب اغفر ورحم انک انت الاعز الاکرم، اور کچھ تیزی سے مردوں کو چلنا ہے اگر صحت اجازت دے۔ طواف کے دوران یا سعی کے دوران مرد آدمی چپل پہن سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، عورت شو پہن سکتی ہے، چپل پہن سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، پیتابے عورت پہن سکتی ہے، دستانے پہننا اس کے لیے منع ہے، لیکن ہاتھ اوڑھنی سے کور کر سکتی ہے اجنبیوں کے سامنے، باقاعدہ پہننا، فیس پیس باندھنا اس کے لیے منع ہے۔ تو بعض لوگوں کے لیے مرمر جو پتھر رہتا ہے، ماربل، ٹھنڈا بھی رہتا ہے، چلنے سے تکلیف بھی ہوتی ہے، تو آپ عمدہ سے عمدہ چپل پہن سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ بس دو باتوں کا خیال رکھیے، ٹخنا نظر آئے اور سامنے کی انگلیاں نظر آئے، ایسی چپل کا آپ انتخاب کریں کہ سامنے کی انگلیاں نظر آئے اور ٹخنا نظر آئے۔ تو آپ سعی اور طواف، صحابہ میں ابن عمر رضی اللہ عنہما جوتی پہن کر طواف کیا کرتے تھے، یہ بے حرمتی کی بات نہیں ہے، اس عبادت میں اجازت ہے، بلکہ نماز بھی جوتی پہن کر پڑھ سکتے ہیں، یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے ہوئے احادیث میں اس بات کا حکم دیا گیا ہے۔ جب آپ مروہ پر پہنچیں گے یہ دعا پڑھتے ہوئے رب اغفر ورحم گرین لائٹ کے درمیان، اس کے بعد پھر جیسے طواف میں آپ قرآن پڑھ سکتے تھے، دعائیں کر سکتے تھے، سعی میں بھی آپ کے لیے گنجائش ہے، جیسی سہولت ہو آپ کریں۔ مروہ جب آپ پہنچیں گے تو جو کام آپ نے صفا پر کیے تھے، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنا، دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا پڑھنا، اور یہاں یہ آیت نہیں پڑھیں گے، پہلی چکر سعی کی ابتدا ہی میں آیت پڑھی جائے گی اگر آیت پڑھنی ہو، ان الصفا والمروہ، ہر چکر کی ابتدا میں یہ آیت نہیں پڑھی جائے گی۔ سعی کی ابتدا میں ابدأ بما بدأ اللہ بہ، اگر یہ بھی آپ کہہ دیں تو اچھی بات ہے، ورنہ یہ باریکیاں ہیں، باریک مسائل ہیں، آپ کے ذہن سے نکل جائیں تو اس پر کوئی گرفت کی بات، پکڑ کی بات نہیں ہے۔ تو یہ سارے کام کیجئے جو کام اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ، یہ مکمل جو پہلے صفا پر میں نے بتایا تھا وہ آپ مروہ پر بھی پڑھیں گے اور اپنی دعائیں بھی کریں گے، اس انداز سے آپ کی ایک چکر مکمل ہو گئی۔ ایسے آپ کو 7 چکر مکمل کرنے ہیں۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد میں خواتین اپنے بال نکالے گی 1 انچ کے برابر، انگلی کے 1 پور کے برابر، اور مرد حضرات اس عمرے میں، حج کے عمرے میں بال کم کریں گے، کٹنگ کریں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے قصروا، حکم ہے کہ بال کم کرو۔ ہر عمرے میں اور 10 تاریخ کے دن حلق کرنا افضل ہے، ہر عمرے میں اور 10 تاریخ کے دن پورے بال نکالنا مرد آدمی کے لیے افضل ہے، لیکن حج تمتع کا جو عمرہ کر رہے ہیں اس میں بال کم کرنے چاہیے، یہ افضل عمل ہے۔ کچھ علماء نے کہا کہ اگر بہت دن ہے عمرہ اور حج کے درمیان، بال اچھے آ جائیں گے تو اس میں بھی حلق کرنا افضل ہے، لیکن حدیث تو یہ بتاتی ہے کہ آپ کٹنگ کر لیں، بال کم کر لیں، یہ آپ کے لیے سنت سے قریب ترین یا سنت پر عمل کرنے کا انشاءاللہ اجر ملے گا۔ اب یہاں پر آپ کا عمرہ ختم ہو چکا، آپ عام لباس میں آ جائیں گے اور عمرے کی یا احرام کی جتنی پابندیاں تھیں وہ پابندیاں آپ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ 8 تاریخ کے دن آپ اپنی ہوٹل سے احرام کا لباس پہنیں گے اور نیت کریں گے اپنی ہوٹل سے۔ آپ کو مسجد عائشہ جانے کی ضرورت نہیں، جعرانہ جانے کی ضرورت نہیں، تنعیم جانے کی ضرورت نہیں، کسی بھی میقات پر آپ کو جانے کی ضرورت نہیں۔ وہاں جو ہدایات ہیں ان کا خیال رکھیے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو طائف کی میقات کو جاتے اور پھر وہاں پریشان ہو جاتے، ان کے لیے مشکلات آتی ہیں۔ اگر اجازت ہو تو جائیں، ورنہ عام طور پہ حجاج کے لیے اجازت نہیں کہ وہ طائف کی میقات کو جائیں، قانونی طور پر پیچیدگیاں آتی ہیں، پھر اس کے بعد میں کارروائی کر کے ان کو لایا جاتا ہے۔ تو غیر ضروری کام اپنے اوپر لازم مت کیجیے جو اللہ نے لازم نہیں کیے۔
جس مقام پر ہیں آپ غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر اپنا لباس تبدیل کر لیجئے. خواتین کے لیے ان کا اپنا لباس ہے. عمرے میں جو پابندیاں بتائی گئی تھی احکام وہی یہاں پر لاگو ہوں گے. خواتین ہو یا مرد ہو، اللہم لبیک حجن یا حجتن، دونوں طرح کے الفاظ بھی درست ہیں. ان کلمات کے ذریعے نیت کریں گے 8 تاریخ کو. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 7 تاریخ کی رات کو بھی لے کے چلے جاتے ہیں انتظامات کی وجہ سے، ورنہ 8 تاریخ کو جانا سنت ہے، فرض اور واجب نہیں، شرط اور رکن نہیں. اس معنی میں کہ کوئی اگر 8 تاریخ کو مینا میں نہیں جا سکا تو اس کو کوئی دم دینے کی ضرورت نہیں. سنت کا کام ہے، اجر کا کام ہے. 8 تاریخ کو جائیں گے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اپنے اپنے وقت پڑھیں گے، لیکن 4 رکعات والی نمازیں 2 رکعات کر کے ادا کریں گے. 4 رکعات والی نمازیں، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، وہ 2 رکعات ادا کریں گے. کوئی باجماعت اہتمام ہے سنت کے مطابق تو ٹھیک، ورنہ ان کو اپنے حساب سے پڑھنے دیجئے. آپ تنہا سنت کے مطابق عبادت انجام دیجئے. اجتماعی طور پر ٹینٹ میں اگر سنت کے مطابق عبادت ہو رہی ہے آپ ان کا تعاون کیجئے، ورنہ بحث کرنا، تکرار، الجھنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں. عبادت متاثر ہو جائے گی، ذہنی تناؤ رہے گا. اگر کوئی اہل حدیث ہیں، سلفی ہیں، توحید و سنت پر چلنے والے ہیں، 1 2 4 افراد ہی صحیح وہ اپنی چھوٹی جماعت بنا لیں، اور جس قدر جماعت ہوگی اس قدر انشاءاللہ زیادہ اجر ملے گا. ورنہ اکیلے ٹینٹ میں اگر آپ اکیلے پڑ جائیں تو اکیلے سنت کے مطابق نماز ادا کریں. یہاں آرام کیجئے، اذکار کیجئے، تلاوت کیجئے. شریعت نے کوئی خاص عمل نہیں بتایا سوائے نماز قصر کرنے کے. اپنے اپنے وقت پر پڑھیں گے، جمع بین الصلاتین نہیں کریں گے، اپنے اپنے وقت پر پڑھیں گے لیکن قصر کریں گے. جب صبح ہوگی 9 تاریخ کی، سورج نکل جائے گا تو حکومت بسوں سے آپ یہ سارا کام کیجئے. پیدل کرنے کی کوشش مت کیجئے، آپ کی صحت، آپ کی عبادت متاثر ہونے کا ڈر رہتا. یہ موسم میں تو ٹیمپریچر بہت زیادہ رہے گا، گرما بہت زیادہ رہے گی، تو آپ کے لیے یہ دھوپ کی حرارت، شدت آپ کی عبادت کو متاثر کر سکتی ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ پیدل کرنا کوئی افضل بات نہیں ہے، پیدل کرنا کوئی افضل عمل نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی عبادت کو سوار ہو کر کیا ہے، اور صحابیات سے بھی اس کا عمل ہم کو ملتا ہے. تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سوار ہو کر، جیسے حکومت کی طرف سے بسیں آتی ہیں، آپ ان کی سروس آپ استعمال کریں گے تو یہ زیادہ اجر والا کام ہوگا. اپنے آپ کو مت تھکائیے، آپ حکومت کے ساتھ تعاون کیجیے. 9 تاریخ کو آپ کو میدان عرفہ لے جائیں گے. موقع ملا تو مسجد میں آپ داخل ہوں، قریب رہیں، ورنہ اپنے ٹینٹ ہی میں رہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. خطبہ سن سکے تو بہت اچھی بات ہے، اس جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکیں تو بہت اچھی بات ہے. نہیں تو آپ کو خطبہ دینے کی ضرورت نہیں، صرف آپ اپنے خیمے میں 2 رکعت ظہر کے ادا کریں گے، 2 رکعت عصر کے ادا کریں گے. جمع بین الصلاتین بھی ہوگی، یعنی ظہر کے وقت ہی آپ کو ظہر کی 2 رکعت قصر کے ساتھ اور عصر کی 2 رکعت وہ بھی قصر کے ساتھ جمع بین الصلاتین ادا کر دیں گے، اور پھر اپنے آپ کو عبادتوں میں، دعاؤں میں مصروف رکھیں گے. یہاں ایک تجربے کی بات ہے، عصر ہی سے خیمے خالی کرانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو میدان عرفہ میں دعائیں کرنی ہے، دعاؤں میں آپ کو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ سب سے افضل دعا ہے. انما الخیر خیر الآخرہ، یہ بھی دعا ہے. جو بھی آپ کو دعائیں یاد ہے وہ پڑھیں. عصر سے اعلانات ہوتے ہیں کہ آپ بسوں میں آ جائیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو مغرب تک رہنا ہے، ہم مغرب کے بعد نکلیں گے. جو لوگ ضد کرتے ہیں وہ فجر تک وہیں رہتے ہیں. جو لوگ حکومت کے ساتھ تعاون کرتے ہیں وہ لوگ بسیں لا کر بارڈر پر روک دیتے ہیں، غروب ہونے کے بعد لے کر جاتے ہیں.
صرف بسوں میں بٹھا دیتے ہیں اور بارڈر پر لا کر روکتے ہیں اور ان کو رات میں مزدلفہ میں رات گزارنے کا موقع ملتا ہے۔ جو لوگ ضد کرتے ہیں مغرب کے بعد نکلتے ہیں تو ہزاروں بسیں ایک ساتھ جام ہو جاتی ہیں، نہ پیدل جا سکتے، راستوں کا مسئلہ، تھکان اور مشکل ہوتی ہے ایسے افراد کے لیے۔ خیر شرعی حکم تو یہ ہے کہ کوئی بیٹھ گیا تھا بس میں پہنچ نہیں سکا اور مزدلفہ پہنچ نہیں سکا تو اس پر دم لازم نہیں ہوگا، اپنے اختیار کے باہر اگر ہوگا تو۔ لیکن ایک مزدلفہ میں رہنا کچھ علماء نے رکن بتایا، بہت ضروری ہے، اور کچھ علماء نے واجب بتایا، یعنی وہ بھی ضروری ہے، اس سے کم درجے کا ضروری ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ حکومت کے ساتھ تعاون کریں۔ وہ لوگ تجربے کی بنا پر، انتظامات کی بنا پر کہتے ہیں کہ فلاں وقت آپ یہ کام کریں، اس میں آپ کی مصلحت ہے، آپ اپنے طور پر ضد مت کیجئے جس سے آپ کی عبادتیں متاثر ہوں گی۔ جب مغرب کے بعد نکلیں گے، مزدلفہ آئیں گے، تو عشاء کے وقت آپ کو مغرب اور عشاء دونوں ملا کر پڑھنی ہے۔ مغرب کی 3 رکعات ادا کرنی ہے، عشاء کی 2 رکعات ادا کرنی ہے، اور یہیں سے موقع ملے تو کنکریاں چن لیجئے، دوسرے دن رمی کرنے کے، تیسرے اور چوتھے دن رمی کرنے کے لیے آپ یہیں سے چن لیجئے، یا راستے میں سے یا مینا میں کہیں سے بھی چن سکتے۔ حتیٰ کہ اہل علم نے کہا کہ جن کنکریوں سے رمی ہو گئی ان کنکریوں سے آپ دوبارہ رمی کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، کنکریوں کو دھونے کی ضرورت نہیں۔ مزدلفہ میں کوئی خاص عمل نہیں ہے، آپ آرام کرتے ہوئے رات گزاریں، جاگنا، دعاؤں میں مصروف رہنا، تلاوت میں مصروف رہنا، مزدلفہ میں کوئی خاص عمل نہیں۔ جتنی بھی محنت سے آپ کو دعائیں کرنی ہے، شدت سے جو دعائیں کرنی ہے، وہ عرفے کے دن ہے۔ اس دن کے اوقات میں آپ دعائیں کریں، یہاں جب آ جائیں آرام کر لیجئے، فجر کی نماز پڑھیں، دعاؤں میں مصروف رہیں، طلوع آفتاب کے بعد میں مزدلفہ سے نکلیں۔ اگر آپ کو بس کی سہولت ہے تو ٹھیک، ورنہ آپ کسی سے پوچھتے ہوئے یا راستے ذہن میں رکھتے ہوئے آہستہ آپ انشاءاللہ جا سکتے ہیں۔ پہلے اپنے خیمے میں جا کر سامان رکھ دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، آرام کر لیجئے۔ صحت اجازت دے تو آپ پہلے کنکری مارنے کے لیے 10 تاریخ کو چلے جائیں، ورنہ آپ اپنے خیمے میں آ کر آرام سے جا سکتے ہیں۔ عام طور پر تکلیف 10 تاریخ کو ہوتی ہے رمی جمار میں، سارے لوگ مزدلفہ سے آتے ہیں رمی جمار کی طرف، اپنے خیموں میں نہیں جاتے، حالانکہ ہدایات دی جاتی ہیں کہ فلاں راستہ بند رہے گا، فلاں راستہ اتنے بجے کھولا جائے گا، تو آپ جتنا ہو سکے حکومت کے ساتھ تعاون کریں۔ شریعت بہت آسان ہے، اللہ کا دین بہت آسان ہے، اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں، اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں، دین بہت آسان ہے۔ آپ کے لیے پہلے دن 10 تاریخ کو جو کام کرنے ہیں، بڑے شیطان کو کنکری ماننی ہے، صرف ایک ہی شیطان کو، طلوع آفتاب کے بعد میں، پہلے دن سورج نکلنے کے بعد میں ماریں گے 10 تاریخ کو، اور دعائیں وغیرہ نہیں کریں گے، آج جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کو جانور ذبح حکومت وہ کر دے گی، یا آپ مکے کے حدود میں آپ نے کسی کو ذمہ داری دی تو جانور ذبح کرنے کے لیے کہیے، آپ حلق کر لیجئے، بال نکال لیجئے، اور صحت آپ کی اجازت دے رہی ہے تو طواف افاضہ کرنے کے لیے جائیے۔ ورنہ آپ نے کنکری ماری، رمی کی شیطان کو، ایک ہی کام سے آپ اپنا لباس احرام کا کھول کر عام کپڑوں میں آ جا سکتے ہیں۔ بعض اہل علم نے 2 کام کہا، بعض نے 3 کام کہا، یہ سب ضعیف روایتیں ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا رمی کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگایا کرتی تھی، یعنی احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی تھی۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے بڑی تفصیل سے اس پر گفتگو کی ہے۔ اگر آپ کی صحت اجازت نہیں دے رہی ہے تو آپ اس دن نہ جائیں طواف افاضہ کرنے کے لیے، سعی کرنے کے لیے، اس دن نہ جائیں، دوسرے دن جائیں یا تیسرے دن جائیں، یا جب آپ کو موقع ملا آپ جائیں۔ یہ بہت
لچک والا معاملہ ہے. اہل علم نے کہا کہ اگر آپ نہیں کر سک رہے ہیں تو طواف وداع، ایک طواف 2 نیتوں سے بھی آپ کر سکتے ہیں. اتنی سہولت ہے. افضل یہ ہے کہ آپ الگ الگ کریں، ورنہ آپ 2 نیتیں، جیسے مثال کے طور پر آپ مسجد میں داخل ہوئے فجر کے وقت، فجر کی 2 رکعت سنتیں آپ کو پڑھنی ہیں. آپ نے وضو کیا، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، فجر کی سنت، یہ تمام نیتیں آپ کو ایک ہی 2 رکعت میں انشاءاللہ اجر. تداخل عبادات، ایک عبادت دوسری عبادت میں مرج ہو جائے گی، ضم ہو جائے گی. دوسری مثال، رمضان گزرا، شوال کا مہینہ آیا، شوال کے روزے آپ کو رکھنے ہیں. اگر آپ نے پیر اور جمعرات کے دن کا انتخاب کیا تو آپ کو شوال کے روزے کا بھی اجر ملے گا، پیر اور جمعرات کا بھی اجر ملے گا. اگر وہ ایام بیض کے بھی آ جائیں تو ایک روزے سے آپ 3-4 نیکیاں کما سکتے ہیں. اس کو تداخل عبادات کہتے ہیں. تو اہل علم نے کہا کہ یہ گنجائش والا معاملہ ہے، اپنے آپ کو آزمائش میں نہ ڈالیں. اس دن ایک آدمی کے لیے 1000 ریال لیے جاتے ہیں. طواف شرعی احکام جو لوگ نہیں جانتے اور ضروری سمجھتے، ایک تو تکلیف رہتی، بھیڑ بھاڑ کا ماحول رہتا، اخراجات بڑھ جاتے، پھر لوگ ہمت کر کے خرچ بھی کر لیں تو خیمہ ان کو معلوم نہیں ہوتا، واپس آنے میں پریشان ہوتے. تو یہ لچک والا معاملہ ہے، اس میں سختی نہیں برتی گئی ہے. یہ چاروں کام کرنے میں آگے پیچھے ہو جائے کوئی حرج کی بات نہیں. آپ دھوپ کے وقت رمی نہ کریں، شام کے وقت. رمیت بعد ما امسیت، صحیح بخاری کی روایت ہے، کچھ صحابہ نے شام میں، رات میں رمی کی، ٹھنڈے ٹائم جا کر رمی کی، کوئی حرج کی بات نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افعل ولا حرج، کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے. وقت سے پہلے مت کیجیے، وقت کے بعد میں آپ کر سکتے ہیں، ٹھنڈے اوقات میں اپنی سہولت سے کر سکتے ہیں. پہلے اپنی جانب سے رمی کیجیے، پھر اس کے بعد میں کسی نے ذمہ داری دی، وکیل بنایا، کوئی بزرگ ہے، خواتین ہیں، بچیاں ہیں، چھوٹے بچے ہیں، تو ان کی جانب سے بھی اللہ اکبر کہہ کر ایک ایک کنکری مارے. ساری 7 کنکریوں کو ایک ساتھ پھینکیں گے تو وہ ایک ہی کنسیڈر ہوگی. ایک ایک کنکری ماریں، یہ صحیح طریقہ ہے. کنکری کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں پھینکنی چاہیے. پھر آپ آ جائیں گے، وہی ترتیب، نمازیں وقت پر پڑھیں گے لیکن قصر کے ساتھ. رات کا زیادہ حصہ مینا میں آپ کو گزارنا ہے. 10 تاریخ کی رات، 11 تاریخ کی رات، زیادہ حصہ آپ کو مینا میں گزارنا ہے. کسی وجہ سے رات کا زیادہ حصہ باہر گزر گیا، طواف کرنے گئے، تو ایسی صورت میں 5-10 ریال صدقہ کر دیجئے، ایک مسکین کو کھانا کھلائیے. اگر آپ کو مکمل مینا میں رہنے کا موقع نہیں ملا تو یہ واجب کام چھوٹ رہا ہے، آپ پر فدیہ دم دینا ضروری ہوگا. ایک بکری آپ کو دم دینی پڑے گی فدیے کے طور پر. آپ 2 راتیں گزارنے کے بعد 10 تاریخ کی رات آپ نے گزاری، 11 تاریخ کی رات گزاری، 10 کے بعد 11 اور 12 کا جو معاملہ ہے، اب طلوع آفتاب، سورج نکلنے کے بعد رمی نہیں کریں گے ان دنوں میں. 10 تاریخ اور 11 تاریخ میں فرق یہ ہے کہ 10 تاریخ کو ٹھنڈے وقت میں سورج نکلنے کے بعد، اور ایک ہی شیطان کو. اگر آپ 2 کو ماننا چاہیں گے تو بھی سیکیورٹی آپ کو ماننے نہیں دے گی. وہاں پر انتظامات ایسے رہیں گے کہ جب جو کام کرنا ہے اس کے لیے ویسے ہی انتظامات ہے. آپ زبردستی کرنا چاہیں گے تو بھی آپ کو موقع نہیں ملے گا. 11 تاریخ کو زوال کے بعد کنکریاں ماننا ہے. 11 تاریخ کو، 12 تاریخ کو، اگر آپ 13 کو بھی رک رہے ہیں تو زوال کے بعد کنکریاں ماننا ہے. اور تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماننی ہے، پہلے چھوٹے کو، پھر درمیان کو، اور دونوں کو کنکریاں مار کر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے دعائیں بھی کرنی ہے. پھر اس کے بعد میں بڑے شیطان کو کنکریاں مار کر وہاں رکنا نہیں ہے، بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد آپ کو آ جانا ہے. اگر آپ 12 کو کنکری مارنے کے بعد سورج ڈوبنے سے پہلے نکلنا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک، یا نکل چکے تھے لیکن راستے میں سورج ڈوب گیا، کوئی حرج کی بات نہیں. اگر آپ رک کر اگلے دن بھی کنکریاں مار کر نکلیں گے تو انشاءاللہ زیادہ اجر والا یہ کام ہوگا. پھر آپ جب نکلیں گے، مکہ بالکل چھوڑ دیں گے
تو آپ کو طواف وداع کرنا ہے، یہ بھی واجب کام ہے. لیکن کوئی عورت ماہواری کی حالت میں رہے اور نکلنا ہے تو طواف وداع اس سے ساقط ہو جائے گا. جو لوگ مکے والے ہیں ان کے لیے بھی طواف وداع نہیں رکھا گیا ہے. عام طور پر کچھ سوالات کیے جاتے ہیں کہ ایک سفر میں ایک سے زائد عمرہ کرنا چاہیے یا نہیں. میں نے اس پر ایک آرٹیکل لکھا 4 صفحے کا. شیخ وسیع اللہ عباس نے اس کو بہت پسند کیا کہ صحابہ کرام ایک سفر میں ایک سے زائد عمرہ کیا کرتے تھے، کوئی حرج کی بات نہیں. اگر کوئی کرنا چاہے تو شریعت منع نہیں کرتی ہے. عام طور پر سوال کیا جاتا ہے کہ حج اور عمرے میں طواف کرنا زیادہ افضل ہے یا نفل نمازیں پڑھنا زیادہ افضل ہے. تو یہ سوال عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے انس رضی اللہ عنہ سے کیا. تو انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ طواف سے زیادہ نمازیں پڑھنا افضل ہے. مسجد حرام میں طواف سے زیادہ نمازیں پڑھنا افضل ہے. سروائیکل کالر استعمال کرنا، نی بریس استعمال کرنا، اینکل سپورٹ استعمال کرنا کوئی حرج کی بات نہیں، شریعت منع نہیں کرتی، کوئی مضائقہ نہیں. اور عورت کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے. یہ بغیر محرم سفر کرنے سے بچنا چاہیے. عبادت ہے، عبادت کو عبادت کے انداز میں انجام دیں. شرعی خلاف ورزیوں کا ارتکاب کرتے ہوئے عبادتیں انجام نہیں دینی چاہیے. میں نے کوشش کی کہ مختصر انداز اور عام فہم انداز میں آپ کو حج تمتع کا طریقہ بتاؤں. خواتین اوپر ہیں، اگر ان کے پاس سے بھی کوئی سوالات ہیں، کوئی بچے پہنچا سکتے ہیں تو انشاءاللہ وہ سوالات بھیج سکتی ہیں اپنے، یا آپ کے پاس کچھ سوالات ہیں تو انشاءاللہ سوالات کر سکتے ہیں. آپ لوگ میرا نمبر نوٹ کر لیجئے. انشاءاللہ علم حاصل کیجئے، مطالعہ کیجئے، دروس سنیے، لیکن کنفیوز مت ہوئیے، کیونکہ یہ ایسی عبادت ہے بار بار ہونے والی نہیں تو لوگ پریشان ہو جاتے. آپ نمبر نوٹ کر لیجئے. ڈائریکٹ کال کرنے کے بجائے واٹس ایپ سے اگر آپ میسیج کریں تو میرے لیے راحت کا ذریعہ رہے گا. 9700237800. میں ریپیٹ کر رہا ہوں 9700237800. انشاءاللہ جو بھی حج کے دوران، حج سے پہلے آپ کے جو بھی سوالات ہیں انشاءاللہ آپ کر سکتے ہیں. جی ایام حج میں سنت فرض بھی ادا کریں، یہ فجر کی 2 رکعت سنتیں بھی ادا کریں گے اور وتر بھی ادا کریں گے، کوئی حرج کی بات نہیں. یہ مستثنا ہیں، دونوں علیحدہ ہیں. وہ منع ہے، صرف فرض نماز ادا کریں گے اور جو سنت کا طریقہ ہے اسی لحاظ سے ادا کریں گے، چاہے وہ مقیم رہے، کوئی مکے والے رہیں یا مسافر رہے، اجنبی رہے، دونوں ایک درجے میں ہیں. واللہ اعلم. سعی صرف طواف قدوم میں ہے اور طواف زیارہ میں ہے، طواف وداع میں سعی نہیں ہے. اگر کسی نے طواف زیارہ نہیں کیا، ایک نیت سے کر رہا ہے، تو اسی صورت میں اس کو طواف وداع کے بعد سعی بھی کرنی پڑے گی، کیونکہ وہ سعی رکن ہے، ضروری ہے. اصل جمرہ استعمال کیا جاتا احادیث میں، لوگوں نے اس کو سمجھنے کے لیے یہ نام دیا، اور حدیث میں بھی ہے الشیطان ترجمون، تم شیطان کی رمی کر رہے ہو. تو یہ الگ الگ ترتیب ہے.
کعبۃ اللہ سے قریب جو ہے وہ چھوٹا ہے، اس کے بعد درمیانی ہے، خیموں سے قریب جو ہے وہ بڑا ہے۔ نہیں، ابلیس ایک ہے، شیطان ایک مخلوق ہے انسانوں کی طرح، شیاطین ایک مخلوق ہے۔ جی واللہ اعلم، زیادہ معلومات نہیں ہے ان کے بارے میں۔ نہیں، مسجد خیف پر جانا ضروری نہیں ہے۔ نہیں، کہیں بھی جانا ضروری نہیں ہے۔ آپ جتنے لوگ کوشش کرتے ہیں، راستے بھٹک جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، بڑی عمر کے لوگ روتے ہوئے اپنی عبادتیں خراب کر لیتے ہیں۔ آپ کو مزدلفہ میں جہاں بھی موقع ملا آرام کر لیجئے۔ مینا میں بھی ایسے ہی معاملہ ہے، عرفات میں بھی ایسے ہی معاملہ ہے، کہیں بھی آپ کو جانے کی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ نمرہ میں بہت اہتمام کرنا پڑے گا، جلدی نکلنا پڑے گا، اور اس کے باوجود بھی عام طور پر حکومت کی جانب سے سعودیوں کے لیے اور جو وی آئی پیز رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے کافی جگہ وہ خاص کر دی جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں آپ اپنے خیمے میں بھی رہیں گے تو آپ کے لیے وہی اجر ہے، وہاں جا کر پڑھیں گے تو بھی وہی اجر ہے، اجر کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں ہے انشاءاللہ۔ اگر آپ کی سفر سے پہلے عمرے کی نیت ہے تو جدہ پہنچنے سے پہلے جو میقات لگتی وہاں پر آپ کو احرام کی نیت باندھ لینی پڑے گی۔ فلائٹ میں نہیں کر سکتے، دم دینا پڑے گا آپ کو۔ اگر آپ جدہ کسی سے ملنے جا رہے ہیں، رہنے جا رہے ہیں، رشتہ دار ہے، فوراً عمرہ کرنے کی نیت نہیں ہے، تب کوئی حرج کی بات نہیں۔ جب بھی عمرہ کرنے کا ارادہ ہوگا اس جگہ سے، اسی گھر سے، طائف بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی گھر سے آپ احرام کی نیت باندھ کر جا سکتے ہیں۔ جی کسی اور کی جانب سے عمرہ بدل وغیرہ۔ جی جدہ میں آپ مقیم ہیں تو اسی گھر سے آپ احرام باندھ کر جائیں۔ جی کافی ہے، آپ کو طائف جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ حدود حرم کے باہر ہیں آپ۔ یہ احکام اس وقت ہے جب مکے میں رہ کر آپ عمرہ کرنا چاہیں تو آپ کے لیے افضل یہ ہے کہ مدینے کی میقات یا طائف کی میقات، یہ افضل عمل ہے۔ ورنہ جائز عمل آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ مسجد عائشہ، تنعیم، جعرانہ، حدود حرم کے باہر کہیں سے بھی نکل کر آپ احرام کی نیت کر سکتے ہیں۔ نہیں، آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو ایک جگہ رکھیے، یا تو جدہ میں رکھیے یا مکے میں رکھیے۔ جی جی میقات پر آپ جائیں گے تو افضل عمل ہے، مسجد عائشہ جائیں گے تو اجازت ہے اس کی، جائز عمل ہے۔ جی کر سکتے ہیں آپ، اجازت ہے، صحابہ کرتے تھے ایسا۔ جی کر سکتے ہیں۔ جی آپ میقات جائیں تو وہ افضل کام ہے، مسجد عائشہ جائیں تو اجازت ہے اس کی، دونوں کر سکتے ہیں۔ حج بدل میں نہیں، سیم ویسے ہی ہے۔ جی
حج بدل میں فرق یہ ہے کہ ہم دوسروں کی طرف سے کر رہے ہیں، الفاظ تھوڑے بدلیں گے. اللہم لبیک عمرۃ عن کہنے کے بعد جن کی جانب سے کر رہے ہیں ان کا نام، لیکن یہ کرنے والا پہلے اپنا حج کر لے. اپنا حج فرض حج کیا ہوا ہے تو وہ حج بدل کر سکتا، ورنہ نہیں کر سکتا. اسی طرح 8 تاریخ کے دن جب وہ احرام باندھے گا، اللہم لبیک حجن کہنے کے بعد عن کے بعد ان کا نام لے جن کی جانب سے وہ حج بدل کر رہا ہے. آئندہ جب بھی موقع ملے گا نہیں کر سکتے. اگر آپ نیت بھی کر لے کسی اور کی طرف سے تو وہ آپ کا ہو جائے گا، ان کا نہیں ہوگا. جی 1,00,000 سے بڑھ کر ہر نماز کا وہی اجر، صرف فرض بول کر نہیں ہے. نہیں، اس سلسلے میں کوئی روایت نہیں ملتی ہم کو، شریعت خاموش ہے. واللہ اعلم. یہ ثواب نماز کے بارے میں پکا ہے. بارک اللہ. نہیں، اختلافی مسائل میں سے ہے، آپ پڑھنا چاہیں تو اجازت ہے اس کی. جی صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ترتیب آگے پیچھے ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعے فرمایا لا حرج، کوئی حرج کی بات نہیں. ترتیب کا خیال رکھے تو اچھی بات ہے، آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ. مینا میں رات کا زیادہ حصہ خیمے میں گزرنا یہ سنت ہے. مینا میں رات کا زیادہ حصہ، دن میں آپ آ سکتے جا سکتے. سعی مکمل عمرہ نہیں، طواف اور سعی. جی جی بالکل. ماشاءاللہ آپ کے عزائم بہت بلند ہے، لیکن دھوپ بہت سخت ہے، اس کا خیال رکھیے انشاءاللہ. کنکری مارنے کے بعد، لیکن بھائی آنا نہیں چاہ رہے ہیں خیمے میں کو. ایک ہی درخواست میں سب برخاست انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آسان فرمائے انشاءاللہ. آپ کرنا چاہ رہے ہیں، شریعت منع نہیں کرتی، اور شریعت طاقت سے زیادہ بوجھ بھی نہیں ڈالتی انشاءاللہ. کچھ خواتین سے سوالات ہیں کیا؟ موسم دیکھیے، عام طور پہ ہوٹلز دور رہتی ہیں، ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ رہتا، اور یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ نمازیں حدود حرم میں پڑھنے کا اجر مسجد حرام میں پڑھنے کے برابر ہے یا نہیں. ایک فتویٰ یہ ہے کہ آپ کہیں بھی پڑھیں حدود حرم میں، مسجد حرام میں پڑھنے کا ہی آپ کو اجر ملے گا. تو آپ کی جیسی سہولت ہے، موسم دیکھیں، اپنی صحت دیکھیں، اس لحاظ سے آپ آنے جانے کی ترتیب بنائیں، ورنہ انشاءاللہ حج کے لیے اپنی صحت کی حفاظت کر کے رکھیں. واللہ اعلم، واللہ اعلم. اصل میں وہ بہت بڑا ہے، ساؤتھ عزیزیہ الگ ہے، نارتھ الگ ہے، جنوبیہ شمالیہ، پھر کس جگہ پر حی النسیم میں رہیں گے، کہاں رکھیں گے، واللہ اعلم. جی جی بالکل. جو جسم کے اعضاء کے حساب سے کپڑے
سلے ہوئے ہیں وہ کپڑے پہننا منع ہے۔ اب آپ کا یہ کرتا ہے، آپ اس کو چادر کی طرح ڈالیں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں، پہننا ایسا آستین اندر ڈال کر پہننا وہ منع ہے۔ آپ بیلٹ بھی باندھ سکتے ہیں، آپ کی گھڑی کو چمڑے کا بیلٹ ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، سلا ہوا ہے انشاءاللہ۔ بالکل جی، نہا سکتے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یعنی مینا میں آپ 8 تاریخ کی بات کر رہے ہیں یا 10، 11، 12 کی بات کر رہے ہیں؟ جب تو احرام کھول دیں گے نا ہم، تب بھی آپ کبھی بھی ہو، احرام اصل نیت کا نام ہے۔ آپ جب آپ کو ایسا لگے کہ لباس بدلنا چاہیے، خراب ہو گیا یا نہانے کی ضرورت ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ جان بوجھ کے مت کیجئے، غیر ارادی طور پر ہو گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ جتنا احتیاط عبادتوں کے لیے برتیں اتنی اچھی بات ہے، شبہے کی چیزوں سے بچنا ہے اپنے آپ کو۔ آپ قصر کر سکتے، مسافر ہیں آپ، امام کے پیچھے پڑھیں گے تو مکمل پڑھیں گے، ورنہ انفرادی طور پر پڑھیں گے تو آپ کے لیے جی آپ مسافر ہی کہلائیں گے، مسافر ہی شمار ہوں گے۔ آپ وہاں مقیم نہ ہو جائیں گے، آپ کو اقامہ نہیں مل رہا ہے یا نہ آپ وہاں رہنے والے ہیں، تو مسافر کے حکم میں ہی ہے آپ۔ خیموں کو بھی آ سکتے، بہتر یہ ہے کہ رات کی تھکان رہتی ہے، سارے کام رہتے، تو آپ سامان وغیرہ لا کر پہلے ٹینٹ میں رکھ دیں، آرام کر لیں، اپنی سہولت سے عصر مغرب کے ٹائم پر جا کر رمی کریں، وہی اجر ہے آپ کے لیے۔ ورنہ راستے پورے جام رہتے اور دھوپ کی شدت رہتی اور سامان بھی ساتھ رہتا تو بہت تھک جاتا آدمی اس میں۔ آٹھ تاریخ کی اگر شام لگ گئی، وہی تب آپ کو وہ احکام 8 تاریخ کے لیے ہے جی، واللہ اعلم۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔